بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ متحدہ ہندوستان میں 1946 میں ہونے والے انتخابات پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے متحدہ بنگال اور صوبہ سرحد کی انتخابی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ بنگال میں مسلم لیگ کے نامزد حسین شہید سہروردی اور صوبہ سرحد میں کانگریس کے حمایت یافتہ عبدالجبار خان عرف ڈاکٹر خان صاحب کسی تردد، مزاحمت یا رکاوٹ کے بغیر اپنے اپنے صوبوں میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم جنوری 1946 میں سندھ میں ہونے والے صوبائی انتخابات پر بات کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جی ایم سید جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 میں مسلم لیگ سندھ کا صدر نامزد کیا تھا، وہ جی ایم سید جنہوں نے 1943 میں سندھ اسمبلی سے قرارداد پاکستان منظور کروائی تھی، انہوں نے 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف بغاوت کیوں کر دی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کے مقابلے میں اپنے امیدوار کیوں کھڑے کر دیے۔ ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ 1937 میں متحدہ ہندوستان میں ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں صوبہ سندھ ان صوبوں میں شامل تھا جہاں کوئی بھی امیدوار مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے سندھ کی پہلی منتخب صوبائی اسمبلی مسلم لیگ کے وجود سے خالی تھی۔ 1937 کے انتخابات میں سر عبداللہ ہارون اور ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو کی سندھ یونائیٹڈ پارٹی مسلمانوں کے لیے مختص 35 نشستوں میں سے 22 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر سامنے آئی تھی، لیکن سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے دونوں بانی قائدین خود الیکشن ہار گئے تھے۔ کراچی میں سر عبداللہ ہارون کو خان بہادر اللہ بخش گبول اور لاڑکانہ میں عبد المجید سندھی نے سر شاہ نواز بھٹو کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ گورنر سر لینسلاٹ گرام نے عجیب ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلی میں صرف 3 نشستیں رکھنے والی جماعت سندھ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کے صدر سر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کو سندھ کا وزیر اعظم نامزد کر دیا تھا۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ کی حکومت میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ سندھ میں حکومت بناؤ حکومت گرو کی سیاست 5 سال تک جاری رہی۔ کبھی سر غلام حسین ہدایت اللہ وزیر اعظم، کبھی خان بہادر اللہ بخش سومرو وزیر اعظم اور کبھی وزارت عظمیٰ کا تاج میر بندے علی تالپور کے سر پر سجا دیا گیا۔ اس بے ہنگم سیاسی خلفشار نے مسلم لیگ کو سندھ میں قدم جمانے اور وہاں تنظیم سازی کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ جی ایم سید ایک محنتی، متحرک اور جنونی سیاسی کارکن تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو سندھ میں عوامی سطح پر منظم اور فعال بنانے کے لیے 1943 میں جی ایم سید کو مسلم لیگ سندھ کا صدر نامزد کر دیا۔ ایک ہی سال میں جی ایم سید نے سندھ کا سیاسی نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ گئی، جس کا واضح ثبوت 3 مارچ 1943 کا وہ دن ہے جب جی ایم سید نے سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد پیش کر دی۔ اس وقت جب سندھ اسمبلی کے 60 رکنی ایوان میں کل 27 ارکان موجود تھے، یہ قرارداد 3 کے مقابلے میں 24 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کی منظوری نے ثابت کر دیا
کہ وہ سندھ اسمبلی جہاں 1937 میں مسلم لیگ کا کوئی وجود نہ تھا، وہاں 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز پر لبیک کہنے والے 24 ارکان اسمبلی موجود ہیں۔ جی ایم سید ایک خوددار اور انا پرست سیاستدان تھے۔ غلامی کرنا، سر جھکانا ان کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ انہیں سر غلام حسین ہدایت اللہ کی حکومت سے اختلاف تھا۔ وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ کو ایک کرپٹ حکمران سمجھتے تھے۔ اس کا برملا اظہار وہ ہر فورم پر کرتے تھے اور ان کی حکومت میں ہونے والی کرپشن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن جناح سندھ میں کوئی نئی مہم جوئی شروع کرنے کے حق میں نہ تھے۔ مسلم لیگ کی صدارت کے دوران جی ایم سید سندھ میں اپنا ایک مضبوط سیاسی گروپ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جنہیں مخالفین سید گروپ کا نام دیتے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی سیاسی سرگرمیوں سے متعلق مسلسل رپورٹیں بھجواتے رہتے تھے۔ وزیر اعظم شیخ غلام حسین ہدایت اللہ اور جی ایم سید کے مابین سیاسی مادارائی اپنے عروج پر تھی کہ انگریز سرکار نے جنوری-فروری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی دستور کے مطابق سندھ میں بھی انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ 1937 کے برعکس مسلم لیگ اب سندھ کی مقبول ترین جماعت بن چکی تھی۔ ہر کوئی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا خواہاں تھا۔ اس صورتحال میں ٹکٹوں کی تقسیم لیگی قیادت کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ جی ایم سید کا موقف تھا کہ ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کا اختیار صوبائی سطح پر سندھ مسلم لیگ کو حاصل ہے، جس کے وہ خود صدر تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فیصلہ تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا حتمی اختیار مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے پاس رہے گا۔ جی ایم سید نے سندھ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے سندھ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلا لیا اور سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے مختص تمام 35 نشستوں پر 35 امیدواروں کے نام فائنل کر کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو بھجوا دیے۔ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے جی ایم سید کے 4 قریبی ساتھیوں کے ٹکٹ منسوخ کر کے ان کے حلقوں میں اپنے من پسند افراد کو امیدوار نامزد کر دیا۔ البتہ جی ایم سید کے ٹکٹ کو برقرار رکھا گیا۔ جی ایم سید نے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اپنا ٹکٹ مسلم لیگ کو واپس کر دیا اور مسلم لیگ پروگریسو کے نام سے نیا گروپ تشکیل دے کر 16 حلقوں میں مسلم لیگ کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ جی ایم سید کا موقف تھا کہ ان کے نامزد 4 ممبران کے ٹکٹ منسوخ کر کے مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے ان لوگوں کو ٹکٹ الاٹ کیے جو نہ تو مسلم لیگ کے رکن تھے اور نہ ہی انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے باضابطہ کوئی درخواست دے رکھی تھی۔ اس اقدام پر ایکشن لیتے ہوئے مسلم لیگ نے جی ایم سید کو باغی، غدار اور ہندوؤں کا ایجنٹ قرار دے کر نہ صرف مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا بلکہ ان کی بنیادی رکنیت بھی منسوخ کر دی۔ الیکشن میں کیا ہوا؟ جی ایم سید کتنی نشستیں جیت سکے؟ اسمبلی میں جی ایم سید نے کانگریس سے کیوں اتحاد کر لیا؟ اور صرف 7 ماہ بعد گورنر سر فرانسس موڈی سندھ کی نو منتخب اسمبلی توڑنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔